پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے 7ویں شہزادی کی۔ کسی بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے سب بیٹیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا، میں تم کو کیسا لگتا ہوں؟ پہلی شہزادی بولی، آپ چاند جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے انعام میں قیمتی لباس دیا۔ دوسری شہزادی بولی، آپ پھولوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے انعام میں پھولوں کا تخت دیا۔ تیسری شہزادی نے کہا، آپ ہیروں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے ہیروں کا ہار انعام میں دیا۔ چوتھی شہزادی بولی، آپ ستاروں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے انعام میں قیمتی تاج دیا۔ پانچویں شہزادی بولی، آپ موتیوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے انعام میں اسے قیمتی موتیوں سے بھرا تھال دیا۔ چھٹی شہزادی بولی، آپ سونے چاندی جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے سونے چاندی سے بھرا صندوق دیا۔ ساتویں شہزادی کی باری آئی تو وہ بولی، یا حضور، آپ مجھے نمک جیسے پیارے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور بولا، گستاخ لڑکی، کیا ہم نمکین ہیں؟ شہزادی ادب سے بولی، یا حضور، نمک بھی تو قیمتی اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ خاموش، تجھے اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی، بادشاہ نے غصے سے کہا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے 6 بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور جہیز بھی بہت زیادہ دیا۔ 7ویں شہزادی کی شادی ایک لنگڑے سے کر دی جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت اس نے کہا، یہ تیری گستاخی کی سزا ہے۔ تیری زندگی میں نہ تو چاند اور پھولوں کی طرح خوبصورتی ہوگی اور نہ ہی ہیرے جواہرات کی طرح انمول، بلکہ نمک کی طرح نمکین ہوگی۔ شہزادی خاموشی سے لنگڑے کے ساتھ چل دی۔ پہلی 6 شہزادیاں عالیشان محلوں میں رہ رہی تھیں، جبکہ 7ویں شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں ایک جھونپڑے میں رہنے لگی۔ صبح شہزادی جنگل سے لکڑیاں کاٹتی اور لنگڑا اسے پہاڑی کے پیچھے آباد شہر میں بیچ جاتا۔ شہزادی بچت بھی کرتی، پھر اس نے جمع کیے ہوئے پیسوں سے شوہر کا علاج کروایا۔ یوں اس کا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ اب شہزادی گھر میں کام کاج کرتی اور اس کا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ جاتا۔ ادھر بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بہت ناڈھال رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے مگر افاقہ نہ ہوا۔ شاہی حکیم نے کہا، اس مرض کا علاج نمک کی کانوں سے حاصل کیے گئے نمک میں پکائے گئے جنگلی ہرن کے گوشت سے ممکن ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے 6 دمادوں کو اکٹھا کیا اور انہیں جنگلی ہرن کا گوشت اور نمک کی کانوں سے نمک لانے کو کہا۔ یہ خبر 7ویں شہزادی تک بھی پہنچی۔ اس کا شوہر جنگل سے ہرن پکڑ لایا۔ پھر وہ دونوں نمک کی کان میں گئے اور نمک اکٹھا کیا۔ یہاں بادشاہ کے 6 بڑے داماد جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بوڑھا تو مرتا ہی نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہرن کے گوشت میں زہر ملا کر اسے کھلا دیتے ہیں تاکہ وہ مر جائے اور ہم حکومت کرنے لگیں۔ شہزادی نے یہ سنا تو پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ فوراً بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی۔ اسے ہرن کا گوشت اور نمک دیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ جب اس کے 6 داماد واپس آئے تو ان کے پاس ہرن کا پکا ہوا گوشت تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں گوشت پیش کیا تو بادشاہ نے کہا، پہلے یہ گوشت کتا کھائے گا۔ چنانچہ تھوڑا سا گوشت کتے کو کھلایا گیا۔ کتے نے گوشت کھایا تو اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ مر گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور بولا، اگر تم میرے داماد نہ ہوتے تو میں ابھی تمہیں پھانسی دے دیتا۔ پھر اس نے ان سب کو ملک بدر کر دیا اور 7ویں شہزادی سے کہا، بیٹی، نمک کی وجہ سے ہی میرا مرض ختم ہو سکے گا۔ مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ بادشاہ نے 7ویں شہزادی کے شوہر کو اپنا نائب مقرر کیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ظاہری تعریف سے زیادہ اہم سچائی اور خلوص ہوتا ہے۔ جو چیز معمولی لگے وہی سب سے قیمتی ثابت ہو سکتی ہے، جیسے کہ نمک۔ پیارے بچوں، آپ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔